آج سے ہم 13ویں رکوع کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جو یہود کا تذکرہ ہے سورہ بقرہ میں وہ جاری و ساری ہے۔ جو رکوع آج ہم پڑھیں گے، اس رکوع میں دو چیزیں اللہ پاک نے بیان فرمائی۔ پہلی چیز یہ بیان فرمائی ہے کہ یہود کی شرارتیں کس نوعیت کی تھیں۔ دوسری بات یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ اپنی شرارتوں کے ذریعے، سازشوں کے ذریعے کس طرح مسلمانوں کو کافر بنانا چاہتے تھے۔ تو ان کی ان سازشوں، ان شرارتوں کا پول بھی کھولا گیا ہے، ان کے پروپیگنڈوں کا جواب بھی دیا گیا ہے، اور ان کے اعتراضات کا بھی جواب دیا گیا ہے۔ تو یہ دو چیزیں اللہ پاک نے بیان فرمائی۔ آیت نمبر 104 رکوع نمبر 13 ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، تم یوں نہ کہو کہ راعنا، وقولوا انظرنا، بلکہ یوں کہو کہ انظرنا، واسمعوا، اور غور سے سنا کرو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو اور کسی کی بات کو سنتے ہیں اور ہمیں اس کی بات صحیح سے سمجھ میں نہیں آتی، یا ہم اس کو ریپیٹ کروانا چاہتے ہیں، تو پھر عربی میں عموماً دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ایک لفظ ہے راعنا، اس کے معنی ہے ہماری رعایت کیجیے، ہمارا خیال رکھیے، اور یہ بات دوبارہ کہہ دیجیے۔ اور دوسرا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے انظرنا، کہ ہم پہ نظر کیجیے اور ہم پہ توجہ کیجیے، اور یہ بات دوبارہ کہہ دیجیے۔ صحابہ کرام کی مجلس میں عموماً صحابہ کرام ادب کے طور پہ راعنا کا لفظ کہا کرتے تھے کہ راعنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجیے اور یہ بات ہمیں دوبارہ بتا دیجیے۔ جو یہودی تھے وہ بعض یہودی حضور علیہ السلام کی مجلس میں آیا کرتے تھے کہ ہم آپ سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، اور بعض منافقین جو یہودیوں کے زیر اثر تھے، یہودیوں کی مجلس میں بیٹھتے تھے، مشرکوں کے ساتھ بھی بیٹھتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ بھی بیٹھتے تھے کسی کے نہیں، تو وہ منافق، بعض یہودی اور بعض یہودیوں کے زیر اثر منافق، یہ حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوتے۔ تو قرآن نے ایک مقام پہ کہا ہے کہ لَيَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ طَعْنًا فِي الدِّينِ، اپنی زبان کو دباتے ہوئے۔ یہ راعنا کو کہتے تھے راعینا، تھوڑا سا دباتے تھے، راعینا۔ تو راعنا کے معنی تو ہوتے ہیں کہ رعایت کیجیے، اور بیچ میں یا ایڈ کر دیں آپ کھینچ کے، راعینا، تو اس کے معنی ہوں گے ہمارے چرواہے۔ تو یہ بار بار حضور کو کہتے تھے راعینا راعینا، تو باہر جا کے کہتے تھے کہ دیکھو ان کی مجلس میں بیٹھ کے ہمارے اعوذ باللہ نبی کو کہتے ہیں چرواہا، تو ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو یہ اپنی جو باطنی خباثت ہے اس کی غذا کا سامان کرتے رہتے اور خوش ہوتے۔ ایک دو مجلسوں میں ایسا ہوا تو اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ کسی کو بات ریپیٹ کرانے کے لیے آپ دو جو لفظ کہتے ہیں اس میں سے ایک لفظ کو خدا مجلسی الفاظ سے خارج کرتا ہے۔ جو مجلسی الفاظ ہیں راعنا، انظرنا، اس میں جو راعنا کا لفظ ہے جو آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہوتے، تو
اس سے اوپر والی لائن میں آپ دیکھیں لا تقولوا راعنا، یہ جو راعنا ہے اس کو خارج کر دیا اللہ نے، منع کر دیا یہاں اس آیت میں، آیت نمبر 196 کہ اے ایمان والو آئندہ کے بعد راعنا مت کہیں، وقولوا انظرنا دوسرا لفظ استعمال کرو جس میں کوئی شبہ نہ ہو سکے، کوئی اس کو چینج نہ کر سکے اور اس کے ذریعے اپنی خباثت باطنی کا اظہار نہ کر سکے۔ وقولوا انظرنا، انظرنا کا پھر فرمایا واسمعوا، اور ہو سکے تو میرے نبی کی بات ہی غور سے سنا کرو، اور بار بار ان کو انظرنا بھی کہنے کی ضرورت نہ پڑے، غور سے سنو، توجہ سے سنو، اور جو وہ ایک دفعہ کہیں ویسے بھی حضور دہراتے تھے بات کو، ایک دفعہ دو دفعہ، تو جتنی وہ بات کہیں تو اس کو فوری پک کر لیا کرو، سمجھ لیا کرو۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کافروں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ تو اس آیت میں ان کی ایک شرارت کا ذکر ہے، اور اس شرارت کو اللہ نے نبی سے دور فرما دیا اور صحابہ سے دور فرما دیا۔ پھر فرمایا ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين، کافر اہل کتاب کے اور جو مشرک ہیں یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ تم پر نازل ہو من خیر، کوئی بھی خیر، من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا۔ یہ شرارتیں کیوں کرتے ہیں؟ ان کا پرابلم کیا ہے؟ ان کا مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا ان سے بس یہ برداشت نہیں ہوتا کہ نبی کو خزانے کیسے مل رہے، خیر کیسے مل رہی، اور وہ خیر کیسے تقسیم ہو رہی، بس ان سے یہ برداشت نہیں۔ ان ينزل علیکم من خیر، کہ خیر نازل ہو، یہ بس یہ ان کو بھی پتہ ہے کہ اصل خزانہ ان کو مل رہا ہے۔ ہماری معیشت اچھی ہے، ہمارے پاس چودراہٹیں ہیں، ہمارے پاس فلاں چیز ہے، فلاں، ان کو پتہ ہے وہ سب کچھ حقیقت نہیں، حقیقت وہ ہے جو جبریل امین لے کے اتر رہے ہیں اور جو صحابہ کو نبی پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں، بس یہ ان سے برداشت نہیں۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب کو یہ بات پسند نہیں آتی، ولا المشرکین، نہ مشرکوں کو، ان ینزل علیکم من خیر، کہ آپ پر کوئی خیر نازل ہو، من ربکم، آپ کے رب کی جانب سے، مگر کریں کیا؟ کریں کیا؟ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے، رب جس کو دینا چاہے دیتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے، اس نے اپنے نبی کو، نبی کے صحابہ کو خاص کر لیا ہے، چن لیا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اچھا، اب جو آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 106، اس میں اللہ پاک نے یہودیوں کے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے۔ اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ بھئی آپ یہ کہتے ہیں کہ حضور اسی سلسلے کے نبی ہیں جس سلسلے میں حضرت موسیٰ آئے، حضرت عیسیٰ آئے، جنہیں رب نے بھیجا، اسی رب نے انہیں بھی بھیجا، تو ٹھیک ہے۔ اگر ایسا ہے کہ یہ وہی پیغمبر ہیں جس طرح موسیٰ و عیسیٰ پیغمبر تھے، تو سوچنے کی بات ہے کہ پھر تورات اور زبور کے بعد کسی نئی کتاب کی کیا ضرورت ہے؟ جب وہ کتاب بھی اللہ نے اتاری ہے، تم مانتے ہو، تو بس اللہ نے اتار دی، وہ کتاب ہمارے پاس ہے، تو پھر نئی کتاب کی کیا ضرورت ہے؟ نئے نئے احکامات کی کیا ضرورت ہے؟
وہ بھی اللہ کا کلام ہے، آؤ اس کو پڑھو، پھر نئی کتاب کیوں لے کے آ رہے؟ اب اس سے کیا تھا کہ وہ سادہ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرتے تھے اور کہتے تھے نئی نئی چیزیں ہیں، ان میں مت پڑھو، اگر موسیٰ کو تو یہ بھی مانتے ہیں، تورات کو تو یہ بھی مانتے ہیں، تو پھر وہ تو ہمارے پاس ہے، اب نئی کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب اللہ پاک نے دیا، اور اس جواب کا بھی ایک خلاصہ ہے، آسان سا جواب۔ وہ جواب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک سارے نبیوں کا دین ایک تھا، لا الہ الا اللہ، توحید سب نے بیان کی۔ شریعت جو ہوتی ہے نا، یعنی عملی راستہ، پریکٹیکل راستہ جس کو شریعت کہتے ہیں، وہ ارتقائی مرحلے میں ہے، سفر کے مرحلے میں، کیونکہ انسان اور انسانیت بھی دیکھیں بتدریج آگے بڑھتی ہے، تو ہر نبی کا جو دور ہے وہ اگلے دور کی طرف بڑھ رہا ہے، اس کی ضروریات بھی پھر تبدیل ہو رہی، ایک زمانے میں کچھ چال چلن ہے، ایک زمانے میں کوئی چال چلن ہے، پھر آگے بڑھے تو اور رواج تبدیل ہوئے، انسانیت آگے بڑھ رہی۔ تو پریکٹیکل احکامات میں پچھلی شریعتوں میں بھی ایسا تھا کہ حضرت آدم کی جو شریعت آئی تھی، جو کتاب، جو صحیفہ ان کو ملا تھا، تو اب جو آگے حضرت نوح کو ملا تو انسان پھیل چکے تھے، نئی ضروریات پیدا ہو گئی تھی، تو نئے احکامات آتے تھے، تو نبیوں میں ارتقاء کا سلسلہ، آگے بڑھنے کا سلسلہ جاری تھا۔ تو شریعتوں میں مختلف ہونا یہ بندوں کی طبیعت اور ان کے معاشروں کی ضرورت تھی۔ تو نئے نئے احکامات تو پہلے بھی ایسا ہوا، آپ تورات کو اٹھا کے دیکھیں گے، اس سے کچھ احکامات مختلف ہوں گے انجیل کے اندر، کچھ احکامات مختلف ہوں گے زبور کے اندر، تو یہ تو پچھلی امتوں کا معاملہ ہے۔ خود جو قرآن کے دور کا ٹائم فریم ہے، قرآن کے نازل ہونے کا، وہ بھی ایک ارتقائی منزلیں طے کرتا ہوا آگے بڑھا ہے، ضرورتیں چینج ہوئی ہیں، مزاجوں میں تبدیلی ہے، کہیں نرمی، پھر سختی، بتدریج لے کے آگے بڑھنا ہے۔ تو مدینے میں سورہ بقرہ شروع ہوئی ہے تو آپ سمجھیں کہ احکامات نازل ہونا شروع ہو گئے، اور یہ سلسلہ رہا ہے سورہ مائدہ تک، جہاں پھر یہ آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ تو ضرورتوں کے حساب سے کبھی ایسا تھا کہ ایک آیت آئی، اب تھوڑا سا آگے جا کے سال کے بعد اب لوگوں کی طبیعت پختہ ہوئی تو پھر اس کے مطابق ایک حکم اور پختہ ہوئی، پھر ایک حکم، یہ بندوں کی ضرورت کا تقاضا۔ جیسے شراب کی مثال مشہور ہے، پہلے آیت کیا اتری تھی؟ اسی قرآن میں وہ آیت لکھی بھی ہے کہ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اس کو چھوڑ دو، اس کا جو فائدہ ہے وہ اس کے نقصان سے کم ہے، اس کا نقصان زیادہ ہے، تو جس کا نقصان زیادہ ہو آدمی اس کے قریب نہیں جاتا، بس آیت اتنی سی تھی وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا۔ پھر آیت آئی کہ تم نماز میں جب جاؤ تب نہیں پینا، پھر آیت آئی اب اللہ نے اس کو مکمل حرام کر دیا۔ تو تینوں آیتیں قرآن میں ہیں۔ اب وہ جو پہلی آیت ہے جس میں سختی نہیں ہے کہ صرف نماز میں نہیں باقی اجازت ہے، وہ آیت کا حکم ختم ہو گیا، اور نئی آیت جو آئی وہ امپلیمنٹ ہو گئی، اس کا حکم جاری ہو گیا۔ تو یہ جو ان کا اعتراض ہے کہ پہلی کتاب کے بعد دوسری کتاب کی کیا ضرورت ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ پاک چاہتا ہے کسی ایک حکم کو ختم کر دے
تو ضرورت کے مطابق دوسرے حکم کو لے آتا ہے۔ تو یہ بات اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں جو ہم پڑھیں گے بیان فرمائی۔ دیکھیں ہم اس کو، ما ننسخ من آیت، ہم جب کسی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں، ختم، او ننسیہا، یا اس کو ذہنوں سے ہی مٹا دیتے ہیں، پہلے وہ ذہنوں میں کہیں موجود تھی، پھر جب اس کا حکم ختم ہو گیا تو وہ ذہنوں سے بھی نکل گئی، نأتی بخیر منہا او مثلہا، تو ہم اس سے بہتر آیت لے کر آتے ہیں، یا منیمم کم سے کم اس کی طرح کی لے کر آتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ آپ نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے؟ تو نئی آیت آنا اور پچھلی آیت کا ختم ہو جانا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ خدا کا پہلا حکم کوئی کمزور تھا۔ وہ خدا کے حکم میں کمزوری نہیں ہے، وہ تمہاری طبیعتوں میں کمزوری ہے۔ جو پہلے تمہاری طبیعت تھی حکم ویسا آیا، اب تم آگے بڑھ گئے، اب اس کے آپ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، آپ اس کو کوئی کام کا کہتے ہیں، 2-4 سال بعد آپ کا تقاضا اور ہوتا ہے، حکم اور ہوتا ہے۔ اب بچہ بڑا ہو کے کہے کہ جب میں 5 سال کا تھا تو آپ کتنی کمزوری سے میرے سے بات کرتے تھے، تو باپ بولے گا بیٹا میں کمزور نہیں تھا، تو کمزور تھا، تو تیری حالت کی رعایت کرتے ہوئے میں نے اور بات کی تھی، آج اور اسٹائل میں بات کر رہا ہوں۔ تو وہ اس کو کیا کہتے تھے، دیکھو اللہ نے پہلے کیا کہا اب کیا کہا۔ تورات جب آ گئی ہے تو نئی کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے۔ زمانہ موسیٰ اور تھا، زمانہ محمدی اور ہے، تقاضے اور ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان تقاضوں کو پورا نہ کرے؟ تو آپ کو اعتراض اور جواب سمجھ میں آیا؟ یہ ان کا اعتراض تھا، جس کا اللہ پاک نے واضح الفاظ میں جواب دے دیا کہ جب ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا اس کو ذہنوں سے بھلا دیتے ہیں تو ہم اس کی مثل یا اس سے بہتر پھر کوئی اور آیت لے آتے ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ پاک ہر چیز پہ قادر ہے؟ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ لہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اس کے پاس ہے، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی ولی اور کوئی مددگار نہیں ہے۔ اس اعتراض کا جواب دینے کے بعد یہ جو آیت میں نے ابھی ترجمہ کیا، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے نبی کے غلاموں اور نبی کے امتیوں، یہ بات بھی سمجھ لو کہ یہ جو اعتراض کر رہے ہیں کہ کتاب پہلے تھی تو نئی کی کیا ضرورت ہے، یہ حکم کیوں بدل دیتے ہیں، پہلے کچھ کہتے ہیں پھر کچھ کہتے ہیں، یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ان کا مسئلہ، اصل بات یہ نہیں ہے۔ اصل بات بس وہی ہے کہ یہ بنو اسماعیل سے نبی کیسے آیا، ان کو کتاب کیسے ملی، یہ ان کا مسئلہ ہے۔ اعتراض یہ کچھ بھی کرتے رہیں گے، لیکن وہ ذہن میں رکھنا کہ ان کا مسئلہ اوپر والا ہے، یہ پورا سسٹم ہی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے اور حسد میں مبتلا ہے۔ تو فرمایا کہ الم تعلم، آپ نہیں جانتے، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، تمہیں کیا ہے کہ بنو اسماعیل میں آ گئی، زمین و آسمان کی بادشاہتیں اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے علاوہ تمہارا نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی مددگار ہے، جس کا خدا مددگار ہوگا وہی حق پہ ہوگا۔ تمہیں یہ کیوں پرابلم ہے کہ وہاں مدد چلی گئی، وہاں ولایت چلی گئی، وہاں نبوت چلی گئی، یہ تمہارے مسئلے اصل یہ ہیں۔ تو ہوتے رہیں، زمین و آسمان کے بادشاہ تم ہو یا وہ ہے،
اس نے دیا تو پھر کوئی اعتراض نہیں۔ اچھا، اس اعتراض کے بعد جس کا بھی ہم نے جواب ذکر کیا اس آیت کے تحت، ایک اور چیز بھی یہ ذہنوں میں ڈالا کرتے تھے، وہ یہ کہ منافق بھی ان کے پاس آتے تھے تو ان کو بھی یوز کرتے تھے اور مومنوں کو بھی۔ اچھا، تم نبی کے پاس جاؤ گے تو ایک بات پوچھنا ان سے، ایک بات پوچھنا ان سے، ایک بات پوچھنا۔ بھئی یہ ان کا کام تھا کہ یہ پن کرتے رہتے، پروپیگنڈا کرتے رہتے، یہ پوچھو یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، فلاں جب نبی آئے تھے تو ان کے دور میں کیا ہوا تھا، فلاں کا واقعہ کیا ہوا تھا، کوئی عقلی انداز میں، کوئی کس انداز میں۔ اب یہ جو انسان اعتراضات والا ذہن بنا لیتا ہے نا، تو پھر اس کی تسلی جوابوں سے نہیں ہوتی، اس کا پھر یہ وتیرہ بن جاتا ہے کہ میرا کام بس یہی ہے۔ اس کا مقصد حق سے نہیں ہوتا، اس کا مقصد فتنہ و فساد ہو جاتا ہے۔ اس کا جواب دیا اللہ پاک، فرمایا ام تریدون، کیا تم یہ چاہتے ہو، ان تسألوا رسولکم، کہ تم سوالات کرتے رہو اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے موسیٰ سے بھی سوالات کیے گئے تھے۔ اللہ نے پورا پول کھول دیا کہ یہ ظالم ان کا کام ہی یہی، انہوں نے موسیٰ کو بھی نہیں بخشا، ان کو بھی کہتے تھے کہ ہمیں ہمارا رب ہمارے سامنے دکھا دو، جیسے آیتیں گزری ہیں پہلے، یہ کر کے دکھا دو، یہ کر کے دکھا دو۔ تو کیا تمہیں پتہ نہیں کہ ان کا تو وتیرہ ہی یہی ہے؟ یہ سوال تشفی کے لیے نہیں کرتے، یہ سوال تنگ کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ تو اے مسلمانوں، جو بعض نئے مسلمان یوز ہو رہے تھے، کہا تم نے وہی کرنا ہے اپنے نبی کے ساتھ جو ان یہودیوں نے اپنے نبی کے ساتھ کیا تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ زیادہ سوالات جن کا مقصد تحقیق نہ ہو اور جس کا مقصد تشفی نہ ہو، وہ فساد کا باعث ہوتے ہیں، اور بلا وجہ کے سوالات نہیں کرنے چاہیے، خاص کر دین کے معاملے۔ جو آپ کو کہا گیا آپ اس میں عمل کر، اور نماز کیوں رکھی گئی، یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا، یہ آپ کے کام نہیں، یہ شریعت خدا نے اتاری ہے، یہ اعتراضات سے بالا تر ہے۔ ہاں، یہ وتیرہ غیر مسلموں کا ہے، وہ کرتے رہیں گے تو ان کو جوابات ملتے رہیں گے، لیکن یہ مزاج خطرناک ہے جو انسان کو گمراہی کی طرف لے جا سکتا ہے، آہستہ آہستہ شک کے راستے سے، وہم کے راستے سے اور بدگمانی کے راستے سے۔ یہ وہ راستہ ہے جو انسان کو گمراہ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے سرزنش کے انداز میں پوچھا، کیا تم وہی کرو گے اپنے نبی کے ساتھ جو انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ کیا تھا؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو کفر کو ایمان سے بدل دیتا ہے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ سیدھے راستے سے بہت دور چلا جاتا ہے، سیدھا راستہ مل گیا، ایمان مل گیا۔ اس کا شکر کرو، اس کو کفر سے نہ بدلو، دور مت جاؤ۔ اس راستے پر آنے سے جو آنے کے بعد دور ہوتا ہے نا، وہ پھر بڑا دور ہوتا ہے۔ مرتد جو ہوتا ہے نا، وہ بہت دور جاتا ہے، ضل سواء السبیل۔ جو پہلے سے کافر ہوتا ہے وہ پھر کسی ٹریک پہ آ جاتا ہے، لیکن جو اسلام کے ٹریک پہ آ کے اترتا ہے نا، وہ پھر بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایک تو اس نے اسلام کی توہین کی ہوتی ہے کہ کسی اور نظام کو اسلام کے نظام سے بہتر سمجھا ہوتا ہے، اسلام کی تحقیر ہوتی ہے۔ سب چیزیں معاف ہیں، خدا، رسول اور خدا اور رسول کے دین کی تحقیر کہیں برداشت نہیں۔ تو دیکھ رہے ہیں آپ، اس رویے پر یہ بات کی گئی ہے کہ یہ رویہ خطرناک ہے، جو پروپیگنڈے کا، فتنے کا، فساد کا رویہ ہے۔ پھر فرمایا
ود کثیر من اہل الکتاب، اور اہل کتاب یہ چاہتے ہیں، لو یردونکم، کاش تمہیں پھیر دیں، من بعد ایمانکم کفارا، تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کافر بنا دیں۔ یار یہ جا کے ذرا پوچھئے گا نا، اپنے نبی سے پوچھ کے آئیے گا۔ اللہ نے کہا او نبی کے امتیوں، یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہے۔ تم سوچو کہ یار یہ تو میرا بڑا خیر خواہ ہے، مجھے بہت اچھے مشورے دیتا ہے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو۔ فرمائیں یہ خیر خواہ نہیں ہے، اپنی آنکھیں کھولو، یہ چاہتا ہے اس راستے سے تمہیں ایمان سے کفر میں لے آئے، اور یہ چاہتے یہی، کیوں؟ حسدا من عند انفسہم، یہ تم سے حسد کرتے ہیں کہ تورات ہمارے پاس تھی، قرآن ان کے پاس چلا گیا، تو قرآن تو ہمارے پاس ہی ہونا چاہیے تھا۔ اب ان کو پتا ہے کہ حق ان کے پاس چلا گیا، اب ان کو ہے حسد۔ وہ کہتے ہیں نا ہم تو ڈوبے ساتھ سب کو لے کے، بس وہی مزاج ہے، ان کو پتہ ہے یہ ڈوب چکے، اب یہ کوشش کریں گے کہ کس کس کو ساتھ ڈبو سکتے ہیں۔ حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق، حق ان پر بعد اس کے کہ واضح ہو چکا ہے، ان کو پتہ ہے ہم غلط یہ صحیح۔ تو یہ حسد انسان کو کس درجے پہ لے جاتا ہے کہ انسان کو پتہ ہے کہ میں غلط ہوں، سامنے والا ٹھیک ہے، تو آپ بھائی فوراً خود کو ٹھیک کر لیں، نہیں اس کو بھی خراب کرو۔ جی ایک بندہ شرابی ہے، اس کو پتہ ہے میں شرابی ہوں، بولے گا آ یار تو بھی آ۔ ایک بندہ کوئی اور گناہ کرتا ہے، یار تو بھی آ، کیا اس کو نہیں پتہ وہ غلط ہے؟ غلط ہے، لیکن اس کو یہ نہیں برداشت ہوتا کہ میرے ساتھ والا پاک رہے اور میں ناپاک رہوں، لے کے جاؤ۔ وہ نفسیات اللہ نے بیان فرمایا کہ ان کی چالوں میں مت آؤ، یہ جو میٹھے میٹھے لہجے میں کہیں یہ کرو یہ کرو، نبی کے ساتھ یہ کرو، یہ اعتراض کرو، یہ پوچھو، یہ کوئی خیر خواہی نہیں۔ حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا۔ یا اللہ پھر کیا کریں؟ یہ دیکھیں سورہ بقرہ ہے، یہ ابتدائی وقت ہے جب احکامات نازل ہوئے، ابھی یہودی بھی معاشرے میں اچھے خاصے ہیں اور مؤثر ہیں، مشرکین بھی اچھے خاصے ہیں اور مؤثر ہیں، تو پھر حکم کیا دیا؟ فرمایا اس وقت یہ کرو کہ ان سے درگزر کرو۔ کوئی پڑوس پہ رہتا ہوگا، کسی کی دکان برابر میں ہوگی، کوئی رستے میں ملتا ہوگا، کوئی کس طرح سے رشتہ دار ہوگا، کوئی کہاں کا تعلق ہوگا، بہرحال معاشرے کا حصہ ہے۔ تو یا اللہ یہ تو چھیڑتے رہتے ہیں، ہمیں تنگ کرتے رہتے ہیں، فاعفو واصفحوا، ان کو معاف کرو، چھوڑ دو ان کے حال پر۔ واصفحوا، یہ جس بدمستی میں مست ہے نا، جو اپنی بدمستی میں مست ہو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، جو کرنا ہے اس کو کرے۔ فاعفوا واصفحوا، یہ اپنی بدمستیوں میں لگے رہیں، تم مصطفیٰ کے ساتھ مل کے تبلیغ دین میں لگے رہو۔ جب تم یوں کرتے رہو گے اور یہ یوں کرتے رہیں گے حتیٰ یأتی اللہ بامری، تو پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم مضبوط ہوگے، یہ کمزور ہو۔ سازشی کمزور ہی ہوتا ہے، مکر مکڑی کا جالا ہی ہوتا ہے، ختم ہوگا یہ۔ آپ اپنا کام کریں، ان کو چھوڑ دیں۔ فاعفوا واصفحوا حتیٰ یأتی اللہ، اور وہ ہوا۔ ان کو ایک قبیلے کو دربدر کیا خیبر کی طرف، پھر وہاں مارے گئے، اور جو یہاں رہ گئے تھے وہ یہاں قتل کیے گئے۔ وہ وقت آیا پھر بڑے مضبوط قبیلے تھے ان کے، بنو قینقاع، بنو قریظہ،
بڑے مضبوط لوگ تھے. فاعفو، یہ ابتدائی حکم، فاعفو واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. کیا دھمکی ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، ہم کر کے دکھائیں. اچھا، ایک تو یہ کرو فاعفو واصفحوا، دوسرا کیا کرنا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ. نماز پڑھو اور اپنے لوگوں کا خیال رکھو. نماز پڑھ کے اپنا خیال رکھو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دے کے یعنی مال اور اخلاق کے ذریعے لوگوں کا خیال رکھو. میں نے عرض کیا کہ زکوٰۃ سے ہر جگہ فرض زکوٰۃ نہیں مراد ہوتی، زکوٰۃ سے مراد لوگوں کا خیال، تعلق مع الناس. اپنا خیال رکھو نماز پڑھ کے، اپنی روحانیت مضبوط کرو، اپنے آپ کو اسٹرانگ کرو، خدا کے بارگاہ میں سر بسجود رہو. خدا کا در نہیں چھوڑنا تمہیں، ان کو چھوڑ دو. بے فکرہ نہیں ہونا، اپنے لوگوں کی فکر کرو. اور حضور نے تسبیح کے ایک ایک دانے کی طرح جوڑے صحابہ. آپ اگر مکی دور سے اٹھائیں گے، پہلے سال کتنے مسلمان تھے آپ کو مل جائے، دوسرے سال کتنے تھے، ایک ایک بندہ جوڑا ہے حضور نے، ایک ایک بندہ. اور صلح حدیبیہ پہ 1400 تھے، امن معاہدہ کیا، فتح مکہ پہ 10,000 تھے. تو یہ حکم اس کی بنیاد ہے، فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ. اور نمازیں پڑھ کے، صدقے دے کے، نیکیاں کر کے، با اخلاق بن کے، جو تم اپنی جانوں کے لیے جو تم آگے بھیجتے ہیں، من خیر، کوئی بھی خیر کی بات، تجدوہ عند اللہ، تم اس کو اللہ کے ہاں پاؤ گے. اس کا صلہ، اس کا بدلہ وہ اللہ کے ہاں تمہارے لیے مقرر ہے. ان اللہ بما تعملون بصیر، جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو دیکھنے والا ہے. وقالوا، آخری بات اس رکوع کی، وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، ایک شوشہ انہوں نے یہ بھی چھوڑا ہوا تھا کہ لن يدخل الجنہ الا من کان ہودا او نصارا. کہ مسلمانوں کو کہتے تھے کہ بھائی جنت میں تو ہم نے جانا، اور یہ بھی کہتے تھے کہ عیسائیوں نے جانا. یہ آیت بڑی منت خیز ہے. خدا نے ان کے پول کیسے کھولے اور نبی کو کیسے بتایا، آپ اندازہ لگائیں کہ یہودی اور عیسائی آپس میں تو دشمن تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی کوشش انہوں نے کی، بی بی مریم پہ تہمت یہودیوں نے لگائی ہے نا. دشمن ہے آپس میں، آج بھی دشمن ہے. لیکن یہودی کیا کہہ رہا ہے کہ لن يدخل الجنۃ الا من کان ہودا او نصارا. مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ جنت میں جاؤں گا یہودی اور میرا بھائی عیسائی جائے. اللہ نے یہ آیت اتار کے یہ بتایا ہے کہ یہ اوپر سے انہوں نے تمہارے خلاف اتحاد کر لیا. مدینے کی ریاست اور ماحول میں خدا ان کی سازش کو ایک جملے سے بے نقاب کر دیا. یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم آپس میں ہم دو ہی ہیں، ہم لوگ ہی جنت میں جائیں گے. اندر سے نہیں ملے، دل ان کے ایک نہیں. اللہ فرماتا ہے تلک امانیہم، یہ ان کی خوش فہمیاں ہیں، وش فل تھنکنگز. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. ان سے پوچھو کہ کوئی دلیل دے دو، کوئی دلیل دے دو، تمہاری اپنی تورات سے دے دو، اپنی کتاب سے دے دو. اللہ نے کہیں کہا ہو کہ جنت میں صرف یہودی جائے گا اور عیسائی؟ اللہ تو یہ کہتا ہی نہیں. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں. ہم بتاتے ہیں کہ جنت میں کون جائے گا. بلا، بلکہ
من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنی جبین نیاز اللہ کے لیے جھکا دی، مسلمان ہو گیا، اسلم مسلمان ہوا، وہوا محسن، اسلام اور احسان دو صفتیں ذکر کی۔ جنت میں وہ جائے گا جو کہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک، اور دوسرا وہوا محسن، اور نیکوکار۔ کہ دیکھیں میں ذکر کرتا رہتا ہوں کہ عمل کے بغیر کسی جنت کی اللہ نے بات نہیں کی ہے قرآن میں، یہاں بھی وہی بات ہے، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اور وہ نیکوکار ہو، فلہ اجرہ عند ربی، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسے لوگ نہ دنیا میں نہ آخرت میں نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ تو ولی کون ہوا پھر؟ ولی کی نشانی ہے نا یہ، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ جو مسلمان ہو اور ساتھ نیکوکار، یہ خلاصہ ہے، کوئی فلسفہ نہیں ہے اس میں کوئی گہرائی نہیں ہے، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن۔ جنت کوئی پہیلیوں کے پیچھے نہیں چھپی کہ کوئی پہیلی بتاؤ کہ جنت میں کیسے جائیں، اور نہ ہی جنت کسی راز کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ اللہ نے جنت کو چھپایا نہیں کہ جنت کس کو ملے گی، وہ جنت میں اندر جائیں گے تو پھر کوئی اسرار کھلیں گے کہ جنت میں تو یہ سیکرٹ تھا، یہ راز تھا تو جنت میں نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جنت میں جانے کے جتنے اسباب ہیں وہ سب معلوم ہیں، جنت میں لے جانے والے جتنے عمل ہیں وہ معلوم ہیں۔ اگر وہ چھپے ہوئے ہوتے تو خدا کی قسم کوئی جہنم میں نہ جاتا، اللہ کسی سے ظلم نہیں کرتا۔ اگر کوئی جہنم میں جا رہا ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس نے خود موقعوں کو ضائع کیا ہے، خدا نے اس کو بتایا تھا کہ یہ جہنم والا عمل ہے اور یہ جنت والا۔ تو یہ آیت کریمہ اس مضمون کو جو میں نے ابھی پھر ذکر کیا، اس مضمون کو بتا رہی ہے کہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے، کسی کی باتوں میں نہیں آنا ہے جی۔ کوئی کسی کو کہے کہ جی میں تمہیں اپنی نظر سے ایسا مار لگاؤں گا کہ سیدھے جنت میں جاؤ، اور خود بے عمل ہے اور بد عمل ہے، دھوکے میں مت آنا، وہ غلط بات کر رہا ہے۔ خدا کی شریعت صاف ہے، ستھری ہے، واضح ہے۔ نبیوں نے عمل نہیں چھوڑے، نبیوں کے پاؤں میں ورم آگے نماز نہیں چھوڑی، نبیوں نے عمل نہیں چھوڑے۔ پھر کون ہے؟ یہودیوں والے دعوے، ہم جنتی، ہم جنت۔ خدا نے تصوراتی دنیا سے نکال کے بندہ مسلم کو حقیقی دنیا میں لایا، اور اللہ ہمیں اس حقیقی دنیا میں رکھے کہ ہم اپنے نبی کی سنتوں پر قائم، عمل پر قائم ہوں، اور جو راستہ نبی اکرم نے عطا فرمایا ہے وہ ہمارا محبوب ہو۔ اگر وہ راستہ محبوب ہو جائے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ سارا فلسفہ اور خلاصہ ہمیں حاصل ہو گیا۔ تو اس رکوع میں ہم نے یہودیوں کی چالیں اور 3 اعتراضات اس معاشرے میں وہ جو کر رہے تھے، پورا ایک اس محلے کا نقشہ اللہ نے کھینچا ہے۔ اس رکوع کو آپ ابھی گھر جا کے کبھی یا ٹائم لگے دوبارہ پڑھیں گے اس تشریح کی روشنی میں، تو آپ مدینے پہنچ جائیں گے، آپ کا ذہن کھلے گا کہ کیسے ماحول میں حضور اور صحابہ آگے بڑھے تھے۔ آگے پھر اس کی تفسیر انشاءاللہ جاری رہے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس تفسیر کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔